رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العزت کی بہترین حمد و ثنا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات عزیز وقار آج درس قرآن میں سورہ یوسف کے مضامین کے خلاصے پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ سورہ یوسف کے مضامین کا انتخاب رمضان کے مہینے میں اس لیے کیا گیا کہ یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اس حصے سے ہے کہ جہاں پر ایک فیصلہ کرنا ہے اور فیصلے میں جو مشکلات سامنے تھیں اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عنایت کرنا ہے۔ یہ پورے سورہ مبارکہ سورہ یوسف یہ مکی دور میں نازل ہوئی ہے اور مکے کے اس وقت نازل ہوئی ہے جب حضور ہجرت کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ ہجرت سے پہلے کا وقت ہے، حاسدین اور کفار کے نشہ دوانیاں اپنے عروج پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عنایت فرمائی کہ راہ حق میں نکلنے والوں پر جو دشواریاں آتی ہیں اس کے بعد حکم اللہ ہی کا نافذ ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کا موضوع ہے جو بتایا جائے گا۔ سورہ یوسف قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جو 12 رکوع پر مشتمل ہے، صرف ایک رکوع 11 رکوع میں ایک پیغمبر کا تذکرہ ہے اور ایک رکوع میں صرف پیغمبر کا تذکرہ نہیں ہے۔ ابتدا میں 2 آیات جس میں حضرت یوسف کا تذکرہ نہیں ہے اور آخری کے 10 آیات اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے۔ باقی پورے سورہ مبارکہ کے اندر یہ واحد سورۃ مبارکہ ہے جس میں صرف ایک پیغمبر کا پورا مکمل واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی سے مشابہت والی جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ طٰہٰ ہے اور سورہ قصص ہے۔ سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں بھی کچھ اسی طرح کی مشابہت والے مضامین ہیں، یعنی ایک پیغمبر کا تذکرہ ہے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ پورے قرآن کریم کی 114 سورتوں کے اندر آپ کو یہ 2 مقامات ایسے ملیں گے جس میں ایک ہی پیغمبر کو ڈسکس کیا گیا ہے اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ رمضان شریف میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے مضامین کو سمجھیں۔ یہ قرآن ہدایت کے لیے آئی ہے ہمارے لیے، تو ایک مرتبہ تو کم از کم اس پر دائرہ نگاہ ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کس کس مقام پر کیسے کیسے مضامین بیان فرمائے، تاکہ زندگی میں جو ہمارے گوشے تشنا رہ جاتے ہیں ان گوشوں پر روشنی پڑے اور ہم فیصلہ کر سکیں قرآن کی روشنی میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب آپ کے پاس قرآن کی روشنی نہیں رہے گی تو آپ اپنے عقل کی روشنی میں فیصلہ کریں گے، جو عقل ناقص ہے اور وہ غلط فیصلے کروا دیتی ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی یہ 2 صورتیں اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کا تذکرہ کیا اور حسن اتفاق یہ بھی کہ دونوں کے دونوں پیغمبر بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دونوں کے واقعات میں آپ کو قدر مماثلت نظر آئے گی۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پیچھے حاسدین کا معاملہ تھا اور پھر انہیں جناب کنویں میں ڈالا گیا اور کنویں سے پھر نکال کر انہیں مصر تک پہنچایا گیا۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی حسد ہے، قتل ہے اور اس کے پیچھے اس کی سلطنت ہے فرعون کی،
اور پھر اس کے ڈر سے ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا، اور وہ دریا سے نکل کر اللہ رب العزت نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر تک پہنچا دیا، اور پھر انہیں جوان بھی کیا، اور جوان کرنے کے بعد پھر اسی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جس سے وہ ڈر رہا تھا۔ تو یہ اللہ جل وعلا شانہ نے ان دونوں واقعات کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ دیکھو دنیا والے کیا چاہتے ہیں، ان کی حکومتیں کیا چاہتی ہیں، ان کے تدبیریں کیا ہوتی ہیں، لیکن بالآخر اللہ کا امر ثابت ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کا حکم نافذ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو ابتدا میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں زندگی کے بہت سے معاملات کے اندر آسانیاں ملیں گی کہ ہم اللہ رب العزت کے اوپر ہمارا بھروسہ اتنا ہونا چاہیے کہ ہم اسباب اختیار کریں اور اسباب کے بعد پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور اللہ پہ جب نتیجہ چھوڑیں گے تو اللہ اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی راستہ نکالتا ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے کہ ہم اس کو اس اعتبار سے لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اتنے سارے مسائل ہیں رکوع در رکوع کہ جس پر آپ کو بہت سی روشنیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی 120 سال کی زندگی ہے، 120 سال آپ نے زندگی گزاری، کنویں میں ڈالے گئے۔ اچھا میں خلاصہ ہی رکھوں گا کیونکہ زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو وقت زیادہ درکار ہوگا، کیونکہ 12 رکوع ہیں اس کے۔ کنویں میں ڈالے گئے، عمر تھی 17 برس، اور کنویں سے نکال کر جب آپ کو مصر لے جایا گیا تو تقریباً جو ہے یہ 80 برس آپ کی جو ہے زندگی وہاں گزری، اور اس کے بعد 23 برس یعنی کہ 80 برس اپنے والد سے دور رہے، 17 برس آپ رہے، یعنی کنویں میں جب تشریف لائے تو 17 برس عمر تھی، تو والد محترم سے یعقوب علیہ السلام سے تقریباً 80 سال کے لگ بھگ آپ دور رہے، اور پھر والد محترم 80 برس کے بعد آپ کے پاس مصر میں آئے تو 23 سال والد صاحب آپ کے ساتھ رہے، تو کل ٹوٹل تقریباً 120 سال آپ کی عمر مبارک رہی۔ آپ نے نکاح فرمایا، آپ کے 2 بیٹے تھے اور آپ کی ایک بیٹی تھی، اور مفسرین کرام اس طرح بھی گئے کہ انہوں نے حضرت زلیخا کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے ہی نکاح ہوا، اور وہ خاتون جو تھی بوڑھی ہو گئی تھی، بعض روایات میں آیا عزیز مصر کے انتقال کے بعد وہ بالکل فلاش ہو گئے، تو وہ اس طرح کی روایات تھی کہ وہ نابینا بھی ہو گئی تھی اور بھیک مانگ رہی تھی باہر، اور بالکل اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے شفقت مہربانی فرمائی، نکاح کیا ان سے، اور پھر اللہ کے دربار میں دعا کی، پاک باز پیغمبر ہیں، نفسانی خواہشات سے دور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ نے جو قربانیاں اس کے دین کے لیے دی ہیں وہ سب موجود ہیں، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اس عورت کی جوانی بھی لوٹا دے، اس کی بینائی بھی لوٹا دے، اس کا حسن بھی لوٹا دے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاکیزگی اور اس کا پورا صلہ یہ دیا کہ وہ عورت جو بوڑھی ہو گئی تھی اس کو دوبارہ سے جوانی عطا کر دی گئی، اور پہلے سے زیادہ حسین ہوئی، اور آنکھوں کی بینائی بھی لوٹا دی گئی۔ اس کے بعد پھر آپ نے ان سے جو نکاح کیا تھا تو خلوت میں پھر آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، اے زلیخا جو تم چاہتی تھی وہ بہتر تھا یا یہ جو آج نکاح کے بعد ہے یہ بہتر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں غلطی پر تھی اور مجھ سے نادانی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین وغیرہ کا واقعہ ہے، وہ آگے انشاءاللہ ہم آپ کو عرض کریں گے۔ حضرت علی بتا واقعہ شروع ہوا ہے یوسف علیہ السلام کا یہاں سے کہ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ گھر جو ہے خاندان نبوت کا خاندان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے اسحاق، ایک کا نام ہے اسماعیل۔ اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور یوسف علیہ السلام پڑ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ 5 پیغمبر اولو العزم ہیں، 313 رسول ہیں،
ان میں 313 میں سے 5 اعظم پیغمبر ہیں، ان میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، ان کے بیٹے اور پھر یہ بیٹے، یہ نبوت سلسلہ چلتا رہا۔ یوسف علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، 12 بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے۔ بیسکلی یعقوب علیہ السلام کے کا نام اسرائیل ہے، یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، اور یہی اسرائیلی ان کی اولاد چلی ہے تو ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آپ کو جو بنی اسرائیل کے جتنے بھی واقعات ملیں گے ان میں مماثلت بہت ملے گی۔ سورہ ہود کے اندر جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ جب تذکرہ آئے گا تو تیسرے رکوع کے اندر ہمیں سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی مماثلت نظر آتی ہے۔ وہاں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے تو یہاں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور بالکل ویسے ہی الفاظ اللہ جل وعلا شانہ بیان فرماتا ہے، اور ان کے اوپر جو انعامات اللہ نے کیے اس کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ کم انعام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اتنا کرم کیا کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا پیغمبر ہی پیغمبر تشریف لاتے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، دنیا میں سب سے بڑی جو دولت ہے جو اللہ نے دی ہے انسانوں کو وہ نبوت ہے، اس سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہے۔ اب نبوت کسی، اور نبوت آپ کہیں کسی فرم میں جاب کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر امتحان دے کر کے آپ وہ چیز حاصل کرتے ہیں۔ نبوت امتحان دے کر حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں پر کوئی فارم فل کر دیجئے اور اس کے بعد آپ کا نمبر آئے گا اور انٹرویو ہوگا اور پھر آپ کو نبی بنایا جائے گا۔ نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت وہبی ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ جب نبوت کسی خاندان میں دی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ خاندان کتنا معتبر ہوگا، کیونکہ وہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں لے رہے بلکہ اللہ کی عطا سے مل رہی ہے۔ تو فرق ہے نا کہ ہم جتنی بھی چیزیں دنیا میں حاصل کرتے ہیں اپنی صلاحیت کی بنیاد پر حاصل کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبوت دیتا ہے تو اپنی عطا سے دیتا ہے، اس لیے نبوت وہابی ہے۔ تو پیغمبر یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر ہے، 12 بیٹے اللہ نے عطا کیے، 10 بیٹے ایک ماں سے اور 2 بیٹے ایک ماں سے۔ جو جس ماں سے آپ پیدا ہوئے ان کا نام تھا راحیل۔ اچھا، راحیل یہ نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا۔ اچھا، جو زلیخا ہے ان کا نام بھی راعیل آیا، عین کے ساتھ، راعیل آیا، اور ایسے پکارنے کے لیے زلیخا پکارا گیا ہے۔ تو اس زمانے میں اس طرح کے نام رکھے جاتے تھے، راعیل، زلیخا، صفورہ، موسیٰ علیہ السلام کی جو زوجہ تھی ان کا نام صفورہ تھا۔ تو یہ سب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تعرف تھا۔ اس طرح جو ہے نام رکھے جاتے تھے اس زمانے میں، یہ عبرانی اور سریانی زبانوں کے اندر۔ پھر عربی میں آیا تو عربی میں نام جو ہے وہ کنورٹ میں بہت چینج ہوئے، تو ہمارے یہاں جتنے بھی نام ہیں عثمان، عمر، ابو بکر، طلحہ، یہ سارے نام جو زینب، عائشہ، خدیجہ، یہ سارے نام عربی ہیں۔ تو یہ عرب میں جب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے والے جو صحابہ تھے ان سب کے نام یہ آئے، تو پھر مسلمانوں میں یہ نام رائج ہوئے۔ اس سے پہلے یہ نام تھے جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ بچپن میں چھوٹے سے دیکھا زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ ان کے چہرے پر آثار جو تھے سعادت کے وہ بڑے نظر آ رہے تھے، یعنی کہ بچپن سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ بڑے ہو کے کیا بنے گا۔ صحیح ہے صاحب، ہم اپنے گھر کے اندر بھی دیکھتے ہیں، ہمارے 4 بچے ہوں، 5 بچے ہوں، 6 بچے ہوں، بچپن سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس بچے کے اندر آثار سعادت ہوتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے گھر میں بھی، بچی ہوتی بچہ، یعنی کہ 4 بچے آپ کے ہیں، آپ جیسے مصلیٰ بچھاتے ہیں تو ایک بچی جو ہے وہ آ کے آپ کے برابر میں کھڑی ہوتی ہے، 3 نہیں کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، سعادت مندی نظر آتی ہے کہ یہ جو ہے بغیر بتائے آپ کبھی خدمت کے لیے اپنے بچے سے کہیں بیٹا پانی مجھے پینا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ صبح سب نے ہے لیکن ایک بچی یا ایک بچہ فوراً دوڑ کے جاتا ہے، اس کو بولنا بھی نہیں پڑتا، وہ لا کر دے دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کے اندر سعادت مندی ہے اور یہ بڑے ہو کر کچھ کرے گا۔ اسی طرح مسجدوں کے اندر آپ دیکھیں اتنا بڑا محلہ ہے لیکن آپ کو 4 3 2 نوجوان ایسے ملیں گے جو مسجد میں آ کے جھاڑو بھی لگائیں گے، تو پوچھا بھی لگائیں گے، تو صاف بھی کریں گے، آ کے پوچھتے بھی ہیں مؤذن امام خادم صاحب سے، تو کوئی خدمت وغیرہ ہو تو آپ سے کر لیا کریں۔ تو اتنا بڑا محلہ ہے، کیا یہ عقل مند لوگ نہیں ہیں؟
کیا ان کے پاس جو ہے عقل و خرد نہیں ہے؟ لیکن سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کے کاموں میں ان کو لگا دیا ہے، وہ آتے ہیں سعادت مندی حاصل کرتے ہیں. تو سعادت مندی اس چیز کا نام تو نہیں، بلڈنگ تو. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، اسی محلے سے بات کرتا ہوں، اس محلے کے اندر اتنے سارے بنگلوز ہیں، تو یہ جو ایک بنگلہ ہے، یہ دوسرا بنگلہ ہے، یہ تیسرا بنگلہ ہے، تو یہ بنگلہ بنانے میں کیا تفرد ہے؟ سب کے پاس ہی بنگلہ ہے. بھائی آپ نے بنگلہ بنا لیا تو اس بنگلہ بنانے والے نے برابر اور نے بھی تو بنگلہ بنایا ہوا ہے، اس کا بھی تو گھر بنا ہوا ہے. اچھا آپ نے گاڑی خرید لی تو برابر والے کے پاس بھی تو گاڑی ہے. تو آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ آپ کی سعادت مندی کیا ہے؟ کہ مال سعادت مندی؟ سعادت مندی اگر مال ہے تو سارے کے سارے سعادت مند لوگ ہوں گے، لیکن ایسا تو نہیں ہے. سعادت مندی کا معیار مال دولت نہیں ہے. سعادت مندی کا معیار یہ ہے کہ کون ہے جو دین کی طرف راغب ہوتا ہے، کون ہے کہ جو دین کے راستے پر چلتا ہے، یعنی مال بھی ہے اور پھر اپنے کام کو چھوڑ کر وہ دین کی طرف آتا ہے، یہ سعادت مندی. اب دیکھیں آپ یہاں پر یوسف علیہ السلام کے ذکر میں دیکھیں گے آپ، ان کے پاس اسباب نہیں، ان کو کنویں میں ڈالا گیا اور کنویں سے باہر نکالا گیا اور مصر میں لے جایا گیا. تو بھائی ان کے پاس یہ تو وہ بچہ تھا کہ جس کے خاندان کا بھی پتہ نہیں تھا، اس کے باپ کا بھی نہیں پتا، ان کی والدہ کا بھی نہیں پتا، ان کے خاندان کا بھی نہیں پتا، اور جلد بازی میں سودا کیا گیا. وہاں پر جب مصر میں لائے گئے نا تو جلد بازی میں سودا کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ بھائی جلدی سے بیچ دو، پونے پونے میں بیچ دو، کہیں تو اس کا دعوے دار نہ آ جائے. جو بچہ جس کا یہ اسٹیٹس ہو کہ جس کا خاندان کا پورا بیک گراؤنڈ کسی کو پتہ نہ ہو، اور وہ پھر جناب عزیز مصر کے گھر میں جاتا ہے، اور گھر میں جانے کے بعد پھر وہاں پر اللہ اسے علم اور حکمت کے نور سے مزین فرماتا ہے، اور پھر وہی بچہ قید میں جاتا ہے. اور قید میں جانے کے بعد آپ اندازہ لگائیں، اگر سعادت مندی کا معیار آپ مال دولت اور یہ سب چیزیں رکھیں تو یہاں تو سعادت مندی کا یہ معیار نظر نہیں آتا. یہاں تو جناب پیسہ 1 روپے نہیں ہے، وہ تو غلام بن کر آیا ہے، پھر قید میں ڈالا گیا ہے. قیدی کو کون اچھا سمجھتا ہے صاحب؟ آج مجھے بتائیں آپ کے گھر کے اندر کوئی رشتہ آئے اور کہیں کہ یہ بچہ جو ہے جیل میں تھا، تو مجھے پتا اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے قید میں کسی کو کیا جائے. یہاں قید بھی ہے، یعنی کہ معاشرے کے وہ تمام کے تمام اسلوب تھے کہ جسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کے باوجود اس کے پاک دامنی کا اعلان اور برات کروایا جاتا ہے. اور کروانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے منصب کیا دیتا ہے؟ بادشاہت کا منصب ادا کرتا ہے. تو یہ بتایا گیا اس پورے سورہ مبارکہ میں کہ دیکھو بادشاہتیں جو ملتی ہیں وہ سعادت مندی سے ملتی ہیں، وہ علم کے نور سے ملتا ہے، وہ پاکیزگی سے ملتا ہے، وہ کردار سے ملتا ہے، وہ مال و دولت سے نہیں ملتا ہے. تو حضرت ذی وقار پہلا رکوع ہے. پہلے تو آپ نے دیکھ لیا اپنے بیٹے کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام آثار سعادت کے ہیں. پھر خواب دیکھا، اس خواب کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے جب ذکر کیا تو یقیناً جو ہے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ یہ بچہ جو ہے بہت اللہ کی طرف سے کوئی بھیجا ہوا ہے. باپ خود نبی جب انہوں نے دیکھا کہ بچہ اتنا یعنی کہ سعادت مند ہے، پھر خواب کا ذکر کیا تو سمجھ گئے کہ ہاں بیٹا اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے. اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا. یہاں سے معلوم چلا کہ جب کوئی نعمت آپ کو ملے تو اس کا ذکر حاصلوں سے نہیں کیا جائے. پہلے رکوع میں یہ کہا گیا ورنہ وہ حسد کی آگ میں جل جل کر تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تو ہمیں یہاں سے سبق ملا کہ ہم اپنی زندگی گزارنے میں اس بات کا بہت خیال کریں کہ ہم اپنی نعمتیں جب ملے گا تو اس کا اظہار زیادہ نہ کریں. آج کے زمانے کے اندر بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی آتا ہے تو ہم اسے دکھانا چاہتے ہیں. اچھا دکھاتے کس کے ذریعے؟ فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے. یہ ایک بہت بڑا ایک اس زمانے کا فتنہ ہے کہ کھانا اچھا پکایا کھایا تو اس پہ جناب سیلفی پورا جناب یہاں سے وہاں تک. آپ نے اگر دسترخوان بچھایا تھا تو نعمت ہے نا یہ بھی کھانا کہ آپ کے گھر میں اگر اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں آپ اس کو تصویر پہ لیتے ہیں اور فیس بک پہ ڈالتے ہیں. تو بھائی کس کا کون سا آدمی دیکھ رہا ہے؟ اس کے پاس نہیں ہے، آپ کے حاسدین بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ تو اپنے حاسدین میں اضافہ کر رہے ہیں. جبکہ یہ رکوع بتاتا ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی نعمت یا کوئی مقام ملنے والا ہو تو اس کو ظاہر نہ کرو بلکہ بات سمجھ گئے. یہ درس ہے پہلے رکوع. تو آئیے ہم یہاں سے کوشش کریں کہ یہ جو درس ہمیں دیا گیا تاکہ ہم ان نعمتوں کو زیادہ دن تک اس سے استفادہ کر سکیں. ورنہ اگر وہ نعمت چھن گئی تو کیا کریں گے آپ؟ اگر وہ نعمت چھن گئی، ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں گھر میں بنٹوارا ہوا، جناب جو ہے بھائی جو ہے وہ روڈوں پہ آ گیا،
بंटवारा हुआ, किसी ने जनाब पैसे ज़ाया किए, ये वो किए, ऐसे ठाट बाट की ज़िंदगी. उसके बाद जनाब रोड पे आ गए. क्या हुआ कि दिखावा, शौकबाजी और रियाकारी, लोगों के अंदर हवा उड़ना, ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है. अपनी ज़िंदगियों में अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपनी नेमतों को छुपा कर रखें, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको इंशाअल्लाह. हज़रत अबू बकर दूसरे रुकू में फरमाया भाइयों की साजिश. भाइयों ने कहा कि लेकर चलें, हम इनको ज़रा सैर व सियाहत करवाते हैं. सैर व सियाहत के बहाने ले गए और ले जाकर एक कुएँ के अंदर उन्हें डाल दिया, मारा पीटा भी. कितने दिन कुएँ में रहे? रिवायात में आया 3 दिन 3 रात. मुमासलत यहाँ भी रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से है. हुज़ूर गार में कितने दिन रहे थे? गार सौर में 3 दिन 3 रात. तो ये जो अहादीस अभी हिजरत हुई नहीं है, हिजरत से पहले सूरत नाज़िल हुई है. नबी मुफस्सिर नबी में जो है यही देख रहा था कि मैं अपने आप को दोबारा रिकॉल कर रहा था कि मैं इसको देखूं कि मैं इसका जो ज़माना नुज़ूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हिजरत से कुछ दिन पहले ये सूरत नाज़िल हो रही है, समझ है जी. और बताया जा रहा है कि एक पैगंबर है और वो पैगंबर को कुएं में डाला गया है. वहाँ कोई भी नहीं है, वहाँ 3 दिन और 3 रात है. यहाँ भी पैगंबर है और ज़माने के मुशरिकीन कर सता रहे, और नबी ने फैसला किया कि मैं ये शहर छोड़ जाऊँ. इधर भी अपना घर, बाप माँ का घर छोड़ा है और वहाँ कुएं में गए. यहाँ भी नबी अपने माँ बाप का घर छोड़ रहे हैं और आ रहे हैं. यहाँ कुआं है, यहाँ राह है. कि नबी आपकी ज़िंदगी में ये मरहला आएगा तो देखेंगे इससे पहले भी ऐसा हो चुका है. तसल्ली देगा. इसलिए ज़रा आप इसको इस हदीस तैयबा ज़माना रिसालत में आपके उस ज़माने से और सीरत और किरदार से मिलाकर देखेंगे नबी के सीरत से, तो इंशाअल्लाह ये बात सुनने में मज़ा भी आएगा. 3 दिन 3 रात है. इनके गले में एक तावीज़ थी हज़रत यूसुफ के. उस तावीज़ के अंदर एक कुर्ता था, थोड़ी बड़ी सी तावीज़ थी, एक कुर्ता था. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वो कुर्ता तावीज़ बना के गले में लटका दिया था. भाइयों ने क्या किया? भाइयों ने पहले उनका कुर्ता उतारा जो पहने हुए थे. कुर्ता उतारा, उस पर बकरी का खून लगाया और खून लगाने के बाद जो है वो रात का इंतज़ार किया. दिन में लेकर गए थे, रात का इंतज़ार किया कि रात के वक्त हम जाएंगे बाबा के पास. चूँकि इंसान जब झूठ बोलता है तो झूठ चेहरे से आवेज़ा होती है, हवेदा होती है. झूठा आदमी है ना, झूठ बोलेगा ना तो आप उसके चेहरे से, और जो सच्चा आदमी होगा ना उसके चेहरे की चमक बताती सच्चा आदमी है. अच्छा, ये तो आम जिंदगी के हालात हैं. पैगंबर के सामने जब झूठ बोलते तो पैगंबर को चेहरा देख करके पहचानते कि बच्चे मेरे झूठ बोल रहे हैं. उन्होंने रात का इंतजार किया ताकि रात की तारीकी में चेहरे से झूठ के आसार नमूदार ना हो जाए. अच्छा, लेकर गए तो जैसे ही कुर्ता उतारा और कुएं में डाल दिया. वो खुश्क कुआं था, तो जैसे ही डाला कुआं काफ़ी गहरा होता है. जब डाला ना तो अगर ज़मीन पर ऐसे ही आ जाते तो हड्डी पसली टूटने का अंदेशा होता. तो अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाए जाकर अपने पर उनको उठा लीजिए. तो यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी शुरू से ही आपके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने वो मामला फरमाए, क्योंकि अल्लाह एक बड़े मनसब के लिए आपको पसंद फरमा चुका था. उन्होंने ऐसे अपने नूरानी पर ले जाकर नीचे रखा और कहा कि यूसुफ आप अपने ताबीज़ को खोलें. ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुर्ता है. ये जो ताबीज़ में, ये ताबीज़ में जो कुर्ता है ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है. और ये कुर्ता कब आया था? ये कुर्ता वो कुर्ता था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद में गए तो जन्नत से लाकर पहनाया गया. अल्लाह अकबर, क्या बात है साहब, है क्या बात. तो आपने वो कुर्ता जो है पहना और पहनने के बाद तशरीफ़ 3 दिन 3 रात आप वहाँ रहे. तो वहाँ पर आपको वो जो रूहानी ग़िज़ाएँ अता की जाती रहीं. ऐसा आप उधर भी 3 दिन 3 रातें जो है सिद्दीक़ अकबर साथ रहे थे. 3 दिन थे, कोई नहीं था. और वहाँ पर जो ग़िज़ाएँ वगैरह थी उनमें से रूहानी ग़िज़ा मुझे मिलती है ना, तो रिवायतों में आता है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा कोई सहाबी, उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना फैज़ उन्होंने लिया, किसी सहाबी के पल्ले ये फैज़ नहीं आया. चूँकि खलवत में इतना लंबा टाइम किसी सहाबी ने हुज़ूर के साथ नहीं गुजारा जितना सिद्दीक़ अकबर ने गुजारा. उसका असर ये हुआ कि हुज़ूर के जो चेहरे के अनवार व तजल्लियात थे नूर नबूवत के, वो निकल कर सिद्दीक़ अकबर पर ऐसे जाकर पड़ रहे थे. और
اس نور نبوت کا اثر یہ تھا کہ صدیق اکبر سامنے بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اکتساب فیض کرتے رہے. تو جب یہ مکہ سے مدینے کی طرف گئے تو دونوں کے چہروں میں مشابہت اتنی ہو گئی اور دونوں کے چہروں کے اندر نورانیت اور ایک چمک اتنی ہو گئی. ایک دینے والا تھا، ایک لینے والا تھا. تو یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سک رہا تھا اہل مدینہ کہ ان میں نبی کون ہے، ان میں امتی کون ہے. تو صدیق اکبر بھاگ گئے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو آپ پیچھے ایک چادر لے کر آپ نے ایسے نبی کے اوپر چادر تان دیا تاکہ پتہ چلے کہ چادر تاننے والا یہ غلام ہے اور جس پہ تانا جا رہا ہے یہ آقا ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے صاحب. تو اگر کسی کے ایسے ہی فنا یعنی کہ حضرت باقی باللہ کے پاس ایک صاحب آئے، وہ نان بھائی تھا، اس نے آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت وہ ان کے گھر میں مہمان تھے تو کچھ کھانے کو تھا نہیں، تو نان بھائی روٹی لے کر آیا اور آ کر انہوں نے روٹی اور سالن دی. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت خوش ہوئے مہمان کی مہمان نوازی سے. تو آپ نے فرمایا کہ مانگو تم کیا مانگنا چاہتے ہو. تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت امام ربانی کے شیخ ہیں، تو بہت بڑے منصب پر فائز ہیں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ نقشبندیہ کے. تو آپ نے جو ہے وہ یہ نان بھائی نے آپ سے کہا کہ حضور میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تم میرے جیسا نہیں بن سکتے، تم میرے جیسے بن کر کے میرے جو کیفیت ہے اس کا تحمل نہیں کر سکتے. کہا نہیں میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. اس نے بہت زیادہ جب اصرار کیا تو آپ نے کہا آ جاؤ. کمرہ بند کیا اور آپ نے جو ہے ایک خاص نظر ہوتی ہے، نظر اتحادی کی، نظر وجودی کی، خاص اصطلاحات ہیں جو صوفیہ کے ہوتی ہیں، جو خاص اللہ نے ان کو کشف اور علم عطا کیا. آپ نے ایک نگاہ ڈالی ہے اس کے اوپر، جیسے ڈالی نا تو خواجہ باقی باللہ کے نگاہ پڑتے ہی وہ خواجہ باقی باللہ جیسا بن گیا. لیکن وہ 3 دن تک زندہ رہا، تحمل نہ کر سکا اور 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا عثمان بھائی کا. تو ایسے چیزیں بھی آتی ہیں. تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام وہ 3 دن وہاں پر رہے، خاص ماحول میں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا. پھر وہاں سے سقا جو پانی نکالنے والا ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ اوپر تشریف لے آئے. اور جب انہوں نے دیکھا یہ بچہ ہے، یہ کہاں سے، آس پاس دیکھا تو کوئی آثار تھے ہی نہیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ تو ہمیں مل گیا، چلو ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اسے لے گئے اور مصر لے جانے کے بعد وہاں لے جا کر اللہ تعالیٰ نے تیسرے رکوع میں فرمایا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. یہاں کیا بتایا گیا تیسرے رکوع میں؟ اللہ آپ نیک بن جائیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اپنی زندگی میں رمضان شریف میں کوشش کیجیے کہ نیکوکار بنیں، بدکار نہ بنیں. جب آپ نیکوکار بنیں گے تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. جیسے یوسف علیہ السلام کی ہر قدم پر مدد ہو رہی ہے. یہ تیسرے رکوع میں بیان فرمایا گیا. تیسرے رکوع میں فرمایا گیا کہ وہ لے جا کر جو ہے رکھا گیا کہ بھائی یہ آیا، اتنے سارے لوگ آئے، حسین بڑا خوبصورت بچہ ہے، بھائی کتنا ہے. تو ایک شخص آیا، اس کا نام تھا عزیز مصر تھا، وزیر تھا. اور یہ وزیر اس کا نام تھا کتفیر، طوا سے کتفیر. اچھا، اصحاب کہف کے واقعے میں جو کتا ہے اس کا نام تھا کتمیر، نیم کے ساتھ، اور یہ کتفیر فے یہ کے ساتھ کتفیر. کتمیر جو کتا ہے یہ بڑا بابرکت کتا ہے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کتے کا نام اگر 7 دفعہ لکھ کر کسی کاغذ پر آپ کتمیر 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 7 دفعہ ایک کاغذ پر لکھ کر اسے آپ موڑ کر اپنے گلے میں ڈال دیں یا جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں ڈال دیں، تو کہتے ہیں اس نام کی برکت سے اس گلے میں بہت برکت ہوتی ہے. اور اگر کسی گھر کے دروازے پر لکھ کر کے تکمیل لگایا جائے تو اس گھر میں شیطان اور ڈاکو اور چوری اس سے جو ہے وہ گھر بن جاتا ہے. تو دیکھیں آپ ان کے ناموں کی یہ برکت ہے، تکمیل ہے صاحب. تو پھر نام محمد کی کتنی برکت ہوگی صاحب، جس پر قرآن نازل ہوا اس میں جو مضمون ہے، ایک مضمون میں ایک کتے کا ذکر آیا، تو اس کی جب یہ برکت ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں نا کہ جو محمد کرتے رہتے ہیں، جو درود پڑھتے رہتے ہیں ان کو سلام، اس کی کتنی برکت ہوگی. لہٰذا ہمیں
اپنے نبی سے عقیدت یہ بتایا جاتا ہے صرف آپ کو تشویق دلانے کے لیے کہ دیکھو ذرا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نہیں ہیں اور پہلے کے لوگ ہیں تو ان کے ناموں میں اتنی برکت ڈال دی گئی، تو پھر جو نبی ہیں جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی تو ان کے نام میں کتنی برکت ہوگی۔ اسی لیے ان کا نام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس مشکل میں لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ حضرت ذوالفقار اسی طرح رکوع نمبر 4 میں فرمایا گیا یوسف علیہ السلام کا مثالی پاکیزہ کردار۔ مصر میں بڑے افسران کی جو بیگمات تھیں انہیں حیرت ہو گئی کہ یہ جو اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، 6 سال رہے اس مصر عزیز مصر کے گھر میں۔ کتنے سال؟ جوان ہو گئے تھے، 17 سال وہاں سے، 6 سال یہاں، 23 سال تو ایک لڑکے کی جو ہے پوری جوانی جو ہے وہ اپنے عروج پر آتی ہے نا، آپ سمجھ گئے؟ تو اب حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب وہ زلیخا جو فریفتہ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تم مجھے تانا کیوں دیتی ہو، تانا مت دو مجھے ہے صاحب۔ تو اس رکوع کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب انہوں نے پھل کاٹے، انگلیاں کاٹ لی، تو جملہ کیا تھا؟ کہا کہ یہ تو بندہ بشر ہے ہی نہیں، یہ بشر ہے ہی نہیں، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ اچھا جب تک دیکھا نہیں تھا، جب تک دیکھا نہیں تھا اس وقت تک کیا کہتے تھے کہ تم ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی، جب دیکھ لیا تو اب اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئے۔ توجہ چاہوں گا یہاں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے نور اور بشر کے ایک مسئلے کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے حضور کو دیکھا نہیں تو رٹ لگائے بیٹھے ہیں بشر بشر، یعنی مقام و مرتبے کو دیکھا نہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بشر بشر۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ زلیخا جب فریفتہ ہو گئی تو جنہوں نے دیکھا نہیں تھا تو کہتے ہیں کہ کس غلام پر اور کس بشر پر تو جو ہے اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ تو کسی سیانے نے اس وقت اس زلیخا سے کہا تھا یہ صرف نہ دیکھنے کے بہانے ہیں، جو تو نے دیکھا ہے نا تو ان کو دکھا دے جنہوں نے نہیں دیکھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب زلیخا نے ان کو دکھا دیا اور جب انہوں نے دیکھ لیا تو انگلیاں کٹ گئی اور وہ حسن یوسف میں مگن ہو گئے اور کہنے کہ یہ تو بشر ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ تو آج بھی جو نبی کریم علیہ السلام کو بشر کی رٹ لگاتے ہیں ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہی نہیں، یہ سارے نہ دیکھنے کے مسئلے ہیں۔ تو جس دن دیکھ لو گے تو کہو گے یہ تو افتخار بشر ہے، یہ تو سید البشر ہے، یہ تو افضل البشر ہے۔ تم یہ کیسے کہتے ہو کہ جناب یہ ہمارے جیسا بشر ہے؟ ہمارے جیسا بشر وہی کہے گا جیسے کہ اس نے دیکھا نہیں تھا، حسن یوسف کو دیکھا نہیں تھا۔ ارے حسن یوسف کو دیکھ کر انہوں نے مان لیا، انگلیاں کٹ گئی۔ تو جب حسن یوسف پر انگلی کٹتی ہے تو یہاں پر جب حسن مصطفیٰ جب سامنے آ جائے تو پھر انگلیاں کیا نام مصطفیٰ پر گردنیں کٹ جاتی ہیں۔ تو یہ نہ دیکھنے کے مسئلے ہیں صاحب۔ یہ جو بیچارے ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ ان سارے کا قصور نہیں ہے، قصور تو یہ ہے کہ دیکھنے کا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ نے کمال مصطفیٰ دکھا دیا ہے، جمال مصطفیٰ کے رعنائیاں دکھا دی ہیں، اس لیے آپ کبھی بھی نہیں کہتے کہ حضور ہمارے جیسا بشر ہے۔ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ حضور تو سید البشر ہیں، حضور تو افضل البشر ہیں، حضور تو کمال بشر ہیں، حضور تو افتخار بشر ہیں۔ ہماری زبان پہ کبھی یہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ آپ کے علماء نے اپنے تقریروں کے ذریعے جمال مصطفیٰ کی رعنائیاں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس لیے کہتے ہیں ہم حضور جیسا کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان کے علماء نے یہ کام ابھی تک نہیں کیا ہے۔ باتیں کرنا تو بڑی بات ہے، اگر شاید کر جاتے تو آج یہ رٹا نہیں لگا دیتا۔ آپ بڑی کر لیں، بہت بڑے آپ اجتماع کر لیں۔ اجتماع کرنے سے یہاں بھی بڑا اجتماع تھا، مصر میں بھی بڑا اجتماع تھا، اس طرف نہ دیکھنے والوں کا، بیگمات تھی افسران کی، یہ کیا چکر میں پڑ گئی ہے، اور ادھر اکیلا یوسف ہے اور ادھر اکیلا زلیخا ہے۔ کہتی میں نے جو دیکھا ہے تم بھی دیکھ لو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ان کے اس میجورٹی کو نہ جائے کہ یار ان کے پاس تو لوگ بہت زیادہ ہیں اور جناب یہ تو اجتماع کرتے ہیں تو فلاں ہے۔ اجتماع کرنا ہے کسی چیز، کثرت کبھی بھی حقانیت اور حق کی دلیل نہیں ہوا کرتی ہے۔ قرآن ہمیشہ کہتا ہے حق تو ہمیشہ دلائل سے بات کرتا ہے، حق ہمیشہ دلائل سے بات کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو جناب پھر ایسا ہوا کہ اس خاتون نے کہا کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، دعوت گناہ دیتی تھی، کہتے کہ تم میرے پاس آؤ، خلوت میں آؤ۔ یوسف علیہ السلام پاکیزہ کردار کے حامل۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ دروازے سارے بند ہیں، آؤ اپنی خواہش کو پورا کرو۔ یوسف علیہ السلام پڑے
جب دوڑے نا تو وہ پیچھے سے بھاگ نکال کے ادھر پکڑا. تو یوسف علیہ السلام کو جب پکڑا تو پیچھے سے کرتا جب ایسے پکڑا تو کھینچا نا تو پھٹ گئے. دروازہ یوسف علیہ السلام نے کھولا تو سامنے جناب جو ہے وہ عزیز مصر تھا. اس نے کہا کہ یہ کیا تھا؟ تو وہ عورت نے پھر فوراً یو ٹرن لے لیا. کہا دیکھو تمہارے گھر میں یہ تم نے لے کر آئی تھی اور اس نے تمہارے گھر میں عزت پر ہاتھ ڈالی ہے اور میرے کمرہ بند کر کے میرے ساتھ یہ کر رہا تھا. یوسف علیہ السلام کا نہیں، میں تو ایسا بالکل نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا ہے. کہا کہ نہیں یہ فیصلہ کیا جائے گا. تو بہرحال کسی سیانے نے کہا اس زمانے کے، کہا کہ نا فیصلہ بہت آسان ہے کہ اگر یوسف گناہگار ہے تو کرتا سامنے سے پھٹا ہوگا تو یوسف گناہگار ہوگا، چونکہ سامنے گیا ہوگا تو وہ عورت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہوگا. لیکن یوسف اگر بھاگا ہوگا اور پیچھے سے کرتا پکڑا گیا ہوگا، کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام گناہگار نہیں ہے، ان کا عمل نہیں تھا. لہٰذا جب کرتا دیکھا گیا تو کرتا جو تھا وہ پیچھے سے پھٹا تھا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے پاک دامنی کو وہیں واضح کر دیا تھا. اور وہاں بھی کرتا تھا جب کنویں میں ڈالتے ہوئے، لیکن کنویں میں جناب کرتا جو تھا نا وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زندگی کی علامت کو ان کے والد صاحب سمجھ گئے تھے کرتے سے. کرتا بڑی امپورٹنٹ تھے یہاں پر پورے کے پورے واقعے کے اندر. تو جب وہ کرتا رکھا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھیڑیا درندہ ہوتا ہے. کیا؟ بھیڑیا درندہ ہوتا ہے. تو کہا کہ بھیڑیا اتنا سویلائز تھا، درندہ اتنا سویلائز تھا، اتنا ماڈریٹ تھا کہ جناب وہ کرتا چھوڑ کے یوسف کو کھا گیا. اور کرتے پہ ایک بھی خراش کا نشان نہیں ہے. نہیں سمجھے بھائی؟ درندہ جب کسی پہ جھپٹا مارے گا تو کرتا بھی تو پھٹے گا نا جب بندے کو مارے. تو یوسف علیہ السلام کے والد سمجھ گئے یہ تو میری سازش ہے کہ یہ کرتا اتار کر کے میرے پاس لے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گئے. اچھا یہی کرتا یوسف کا کرتا، یہی کرتا آگے بھی آئے گا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے محبت میں بینائی سرد ہو جاتی ہے. اس کے بعد پوچھا بھائیوں سے بھائی تو لے آئے ہو، والد تمہارے کہاں ہے؟ کہا کہ وہ ایک ہمارا بھائی تھا یوسف، اس کی محبت میں رو رو کر کے آنکھوں کے اللہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا کرتا ہے، میں وہی یوسف ہوں جسے تم نے کنویں میں ڈالا تھا. بس بھائی کھڑے حیران، اللہ کے قدرت کے نظارے دیکھ رہے ہیں. ہم جس یوسف کو کنویں میں ڈالا ہے آج یوسف بادشاہت کے کرسی پر بیٹھا ہوا آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں وہی یوسف ہوں. بھائیوں نے دیکھا شرمندگی سے آنکھیں جھکی تھیں ان کی. کہا کہ لو یہ میرا کرتا ہے، میرا باپ ہے، میرا باپ جس یوسف کی محبت میں رو رو کر آنکھوں کی بینائی جس نے ضائع کی ہے، یہ کرتا لے جانا اور جا کر میرے والد کے آنکھوں پہ ڈال دینا. کیسا ہے؟ کرتا ڈال دینا ہے. پیغمبر کہتے کرتا ڈال دینا، آنکھوں سے آنکھوں کی بینائی کے لیے کرتا ڈالا جاتا ہے. آج کے لوگوں سے کہا جائے نا، میں کہتا ہوں نا عقل میں سوچو گے تو کبھی مسئلے حل نہیں ہوں گے. آج عقل والے سے پوچھو یا تیرا دماغ خراب ہو گیا، کرتا آنکھوں کی بینائی میں موتیا کا علاج آپریشن سے ہوتا ہے، فیکو سے ہوتا ہے جناب، لیزر سے ہوتا ہے. کون سی بینائی کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن پیغمبر ہے. مت سوچنا ان کا ہر عمل ہدایت ہے، ان کا ہر عمل اللہ کی طرف لے جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے کہا گیا کہ وہ علم نہیں ہے جو اللہ سے دور کرے. وہ علم وہ علم جملہ دے رہا ہوں، وہ علم نہیں ہے جو اللہ سے دور کرے. علم حقیقت میں وہی ہے جو اللہ سے قریب کرے. اگر یہ علم آپ کو مل رہا ہے جس سے آپ اللہ کے نزدیک ہو رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ یہ علم حقیقت میں علم ہے، ورنہ وہ علم جہالت ہے. یوسف علیہ السلام کا کرتا جا رہا ہے اور وہ کرتا جب وہاں پہنچا، توجہ جاؤں گا میں، جب وہ کرتا وہاں پہنچا ابھی آیا نہیں ہے اور قرآن کے مضامین بتاتے ہیں آگے. اللہ میرے اللہ، یوسف علیہ السلام اپنے اور بھی دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں ہے نہیں، بینائی ہے نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور عمر اچھی خاصی ہوئی ہے، بڑھاپا آیا ہوا ہے. کرتا اب چلا ہے مصر سے اور ہے یہ فلسطین میں، کنعان میں. کرتا آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہے. یوسف علیہ السلام اپنے عزیزوں کو کہتے ہیں
ارے ذرا دیکھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ارے محبت اپنے بیٹے سے اتنا کہ بچے کی خوشبو آ رہی ہے، دور سے آ رہی ہے. صاحب آج ایسے نہ پلا سکتا ہوں کہ جو خوشبو سونگ کے بتا دے کہ کون کہاں ہے، یہ پیغمبر ہے اللہ. تو سارے لوگوں نے کہا جو عزیز و قاری تھے، یہ بڑے صاحب کو کیا ہو گیا، یہ بزرگ کو کیا ہو گیا، یہ یوسف کو 80 سال ہو گئے، یوسف کو 80 سال ہو گئے. 80 سال پرانی بات ہے. اور اس وقت یوسف علیہ السلام ان کو کنویں میں ڈالا گیا، ابھی کہہ رہے ہیں کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اگر کوئی بات یہ کہے جس کا بچہ مل نہ رہا ہو، مفقود الخبر ہو، اور وہ کہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو ہے، تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ بولیں گے اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے باپ کی اپنے بیٹے کی محبت میں، نہیں کہا مجھے خوشبو آ رہی ہے. جب بچے آئے نا، 10 بچے آئے اور یوسف کا کرتا لے کر آئے تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یوسف ملے ہمیں، مصر میں بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور یہ ان کا کرتا آنکھ پر ڈالا، یہ ڈالا اور آنن فانن اللہ نے اس کرتے کی برکت سے بینا ہی لوٹا دی. اس کو بینا ہو گئے صاحب. معلوم ہوا کہ تبرکات بھی اثر کرتے ہیں. یہی تو عقیدہ ہے مسلمانوں کا. سامعین جو سن رہے ہیں مجھے، تبرکات بھی اثر کرتے ہیں. حضور کے منہ مبارک کے تبرکات جو ہیں وہ بھی اثر کرتے ہیں. مقامات مقدسہ پہ جاتے ہیں، وہاں کے پانی، آب زمزم، اسی طرح اور بھی چیزیں اثر کرتی ہیں. اگر اثر نہ کرتے قرآن اس کو اپنے مضمون کا، اپنے قرآن کریم اپنا مضمون کیوں بناتا؟ تاکہ آنے والے زمانے میں لوگ اس کو سمجھ سکیں. یوسف علیہ السلام گئے، ان کو قید میں ڈال دیا گیا. قید میں جانے کے بعد آپ نے تبلیغ شروع کر دی، وعظ و نصیحت شروع کر دی. وعظ و نصیحت سے لوگ متاثر ہوئے، لوگ تائب ہونے لگے. اس کے بعد 2 شخص آئے، ایک جو تھا وہ بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، اور ایک شخص جو تھا وہ بادشاہ کا شاہی باورچی تھا. ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے زہر دیا ہے، بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی. الزام جو ہے ثابت نہیں ہوا، قید میں ڈالا گیا ہے. تو دونوں آئے، کہنے لگے آپ بڑے بھلے مانوس آدمی لگتے ہیں اور آپ جو ہے اچھی باتیں کرتے ہیں. ہم نے دونوں نے خواب دیکھا ہے تو خواب کی تعبیر بتائیں. انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ میں انگور نچوڑ کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں. دوسرا باورچی اس نے کہا کہ میرے سر پر جو ہے نا کھانے کا جو ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں طباق ہے، ایک تشتری ہے، اس پہ کھانا ہے اور پرندے آ کے اسے کھا رہے ہیں. تو بتائیں اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا. اس کو کہتے ہیں تعبیر الرؤیا. کیا کہتے ہیں؟ تعبیر الرؤیا، خواب اور تعبیر، خوابوں کی تعبیر کا علم. تو یہ جو علم ہے یہ کسبی نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ علم اللہ نے عطا کیا تھا. تو آپ نے کہا کہ اے ساقی تو آزاد ہو جائے گا، کیسے چھوٹ جائے گا، تجھ پر الزام ثابت نہیں ہوگا. لیکن باورچی تجھ پر الزام ثابت ہوگا، تجھے پھانسی دے دی جائے گی. تو پھر وہ کہنے لگا باورچی، کہا میں نے تو خواب ہی نہیں دیکھا تھا، میں تو ایسے ہی آپ سے مزاح کر رہا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن تعبیر جو بتا دی گئی یہی تعبیر ہوگی. ہماری زبان سے جو بات نکل گئی یہی ہوگا. تو نے خواب دیکھا یا نہ دیکھا وہ تیرا عمل ہے، لیکن جو میں نے تعبیر بتائی ہے یہی تعبیر ہے کہ تجھے سزا ہوگی، پھانسی ہوگی. اور ایسے ہی ہوا کہ اس ساقی کو آزاد کیا گیا اور وہ جو تھا باورچی، اس باورچی کو جو ہے پھانسی دے دی گئی. ساقی جب پہنچا بادشاہ کے پاس تو وہ نچوڑ کر پلاتا تھا. 7 سال گزر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں. جب قید میں گزرے تو خواب میں بادشاہ دیکھتا ہے کہ جناب 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے، 7 بالیاں سرخی ہیں، 7 بالیاں جو ہیں وہ خشک ہیں. وہ دیکھ کے حیران ہوا کہ یہ 7 خشک اور 7 ہری اور جو ہے دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے. تو اس کو ذرا کنفیوژن ہوئی کہ یہ خواب مجھے کچھ خطرناک لگتا ہے. اپنے سرداروں کو بلایا، کہا میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ. کہا کہ یہ تو بڑا عظیم و غریب خواب ہے، آپ کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اب یہ جناب یہ بات نکلنے لگی، لوگ پریشان ہو گئے کہ ہاں بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ وہ ساقی اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ہاں بتاؤ. کہا کہ میں جہاں پہ تھا نا قید میں، وہاں پہ ایک بندہ ہے یوسف، اس یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھے، اس نے ہمیں خواب کی تعبیر بتائی اور جو تعبیر بتائی تھی ویسی ہی تعبیر ہوئی ہے، چونکہ وہ اس کا چشمدید گواہ تھا، چونکہ اس کو جو بتایا گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ یوسف علیہ السلام کو. تو یوسف علیہ السلام سے خوابوں کی تعبیر
پوچھنے کے لیے جناب کہا گیا تو یوسف علیہ السلام کے پاس لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، تعبیر بتائیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی 7 سال قحط یعنی خوشحالی کے آئیں گے اور 7 سال قحط کے آئیں گے، اور یہ بڑا مشکل وقت ہوگا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ بادشاہ سن کر حیران ہو گیا، چونکہ 7 سال قحط کے یہ مشکل ہوتے ہیں۔ کسی ملک کے اندر 4 مہینہ بھی قحط پڑ جائے نا، پانی خشک ہو جائے، دریا خشک ہو جائے، پانی خشک ہو جائے، بارشیں نہ ہوں اور اناج اور غلہ نہ ہو، تو 6-8 مہینے کے اندر جو ہے وہ ملک کے جو ہے دیوالیہ ہو جائے۔ یہ تو 6-7 سال کا معاملہ تھا۔ بادشاہ پریشان ہوا، کہا کہ ان کو بلائیں، بھلا آدمی لگتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ان معاملات کو کیسے اس کی تجویز دیں گے، ہم نبت آزما کیسے ہوں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کو بلانے کی جب بات کی گئی، یہاں ٹھہر کر میں بات کرنا چاہوں گا، سنیے گا ذرا۔ یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کو ہم منصب دینا چاہتے ہیں، آپ کو اقتدار دینا چاہتے ہیں، آپ آئیے، وزیر بنانا چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے کہا آپ تشریف لائیے۔ یوسف علیہ السلام نے وہیں پر ان کو اسٹاپ کر دیا، کہا کہ نہیں، مجھے منصب نہیں چاہیے، پہلے میرے پاک دامنی کا میرے پر مجھ پر جو الزام ہے، اس الزام کو پہلے واضح کیا جائے کہ یہ الزام درست ہے یا درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ جب آپ پر کبھی 2 چیزیں آئیں، آپ کے فرم کے اندر، آپ کے جاب کے اندر آپ پہ الزام لگایا جائے اور آپ اس الزام میں بری ہوں اور آپ کو پتہ ہو، تو یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ترجیحات کیا ہونی چاہیے، ترجیحات آپ کی کیا ہونی چاہیے۔ ترجیحات آپ کا منصب نہیں ہونا چاہیے، ترجیحات آپ کی پرسنالٹی ہونی چاہیے، ترجیحات آپ کا اپنا وجود ہونا چاہیے، ترجیحات آپ کا کردار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ مال جو ہے نا، منصب، آپ اسی کردار کو لے کر جب آپ اس منصب پر جائیں گے تو کردار تو وہی رہ گیا تھا، تو کل کو پھر الزام لگ سکتا ہے اور پھر وہ منصب چھن سکتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے کردار کی پاک دامنی ثابت کرنے کے بعد باہر آئیں گے تو پھر لوگ آپ کو اس سے بڑے بڑے مناصب کا آفر کریں گے۔ سمجھ آئی بات؟ کتنا بڑا یہاں پر پیغام ہے، کتنا بڑا سبق ہے، کتنا بڑا درس ہے۔ یہی بات 1 سال پہلے جب سعد حسین رضوی کو جب قید کیا گیا تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ 6-8 مہینے تک لوگوں نے کہا کہ یار ان کو کتنی آفریں تھیں، لیکن وہاں پر بھی یہی معاملات تھے۔ کہا کہ آپ نے جو الزامات لگائے ہیں سنگین الزامات ہیں، غداری کے الزامات ہیں، 4th شیڈول میں ڈال دیا ہے، کل عدم قرار دے دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ باہر تشریف لائیے۔ سعد رضوی نے فرمایا تھا، کہا کہ میں باہر نہیں آؤں گا جب تلک کہ ہمارا الزام ثابت نہ کر دیا جائے، ہم باہر۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی زندگی سے آپ سیکھیں کہ آج بھی آپ کو ان یعنی حالات میں، نامساعد حالات میں آپ کو روشنی ملے۔ کیا ہوا کہ جن الزامات کو لگایا گیا تھا، جب ان الزامات کو کل عدم کا لیبل ہٹایا گیا اور جو الزامات لگائے 4th شیڈول ہٹائے گئے، کہا کہ نہیں یہ سب بے بنیاد تھی اور غداری کے سارے مقدمات ختم کیے گئے، تو جب وہ واپس باہر آئے تو پھر اس سے زیادہ پذیرائی قوم کر رہی ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ الزامات سے بری ہو کے باہر آئے ہیں۔ یہی اپنی زندگی کے اندر ہمارا سبق ہے، درس ہے۔ ایسے زندگی میں بہت سے مراحل آتے رہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے مالیات کا وزیر بنا دیں، میں آپ کو کر کے دیتا ہوں۔ تو کچفیر جو تھا جس کے گھر میں آپ رہتے تھے، اس سے وہ وزارت لینے کے بعد یوسف علیہ السلام کو وزارت دی گئی۔ دیکھیں آپ کیسے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہیں۔ اس سے کہا کہ آپ لیجئے، تو کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ آپ ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے، یہ حسن انتظام ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ یہ بھلے آدمی تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ سیٹ پر بیٹھے، میں جا رہا ہوں اپنے گھر، آپ سنبھالے نظام، چونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ آگے حالات اچھے نہیں ہیں۔ 7 سال خوشحالی کے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ 7 سال بڑے بڑے گودام بنائے پورے مصر کے اندر، بڑے بڑے گودام، اتنے بڑے گودام جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ان 7 سالوں میں بہت اناج اگایا اور اگانے کے بعد آپ نے اس کو اسٹور کرنا شروع کر دیا۔ اب سارے گودام بھر چکے تھے۔ پہلا سال آیا قحط کا، پہلا سال قحط کا آیا۔ اب دیکھیے حسن انتظام دیکھیے یوسف علیہ السلام کا۔ تو جب آپ نے ایک گودام کھولا اور کہا کہ لوگ پہلے سال تو لوگوں سے کہا کہ آپ اپنے اپنے جناب جو ہے نا کھانا پینا جو رکھا ہوا اپنے پاس کھائیں۔ جب سب ختم ہو گئے، سب اناج ہی ختم، یعنی گھروں کے اندر کچھ بھی غلہ نہیں تھا۔ جیسے ہمارے گھروں کے اندر اناج رہتا ہے نا، یعنی باورچی خانہ بالکل صفا چٹ، اب کچھ ملے گا تو گھر میں کھانا آئے گا۔ اب سارے کے سارے جو ہے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رجوع کرتے کہتے ہمیں کچھ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ
اس سال جو ہے آپ کو جو اناج دیا جائے گا وہ درہم و دینار پر دیا جائے گا، لائے درہم و دینار لائے، درہم و دینار لوگ لاتے تھے، آپ اناج دیتے، درہم و دینار لاتے اناج دیتے۔ پورے مصر کیا درہم و دینار ختم ہو گیا، لوگوں کے پاس ایک درہم و دینار نہیں تھا، سب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو اناج دے دیا گیا۔ دوسرا سال آیا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ اس سال آپ کے پاس زیور جواہرات جو ہیں وہ لے کر آئیے تو آپ کو اناج دیا جائے گا۔ دوسرے سال سارے مصر کے جواہرات زیورات سونا چاندی وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا اور ان کو غلہ دے دیا گیا۔ تیسرے سال یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ کے پاس جو مویشی ہیں جانور ہیں وہ لے کر آئیے تو آپ کو اناج دیا جائے گا۔ اس طرح ہر سال یوسف علیہ السلام نے ایک سال مویشی، پھر اس کے بعد آپ نے کہا زمینیں لے کر آؤ، اس کے بعد آپ نے کہا کہ کچھ اور تمہارے پاس ہیں جائیدادیں وہ لے کر آؤ۔ چھٹا سال جب آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کچھ ہے باقی، تو دے چکے، درہم و دینار بھی ختم، جواہرات بھی ختم، مویشی بھی ختم، اور اس کے بعد زمینیں بھی ختم، کھیتی باڑی کے سامان بھی ختم، تو سب تو ختم ہو گئے۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کی کسٹڈی میں، اور پوری قوم جو ہے وہاں سامنے، کہا کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور غلہ کھانے کو نہیں ہے، اے یوسف اب کیا کرے؟ کہا کہ اپنے بچوں کو میرے پاس غلام بنا دو، گروی رکھوا دو۔ اب پورے مصر کے لوگوں نے آ کر جن کے پاس اولادیں تھیں وہ اولاد لا کر گروی رکھواتے، یہ میرا بیٹا ہے آپ کا غلام، یہ میرا بیٹا آپ کا غلام، یہ میرا بیٹا آپ کا غلام۔ سبحان اللہ، وہ بچے سارے یوسف علیہ السلام کے غلام ہو گئے اور دے دیا۔ آخری سال آیا کہ اب کیا ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا تمہارے پاس ایک چیز رہ گئی۔ کہا کیا؟ کہا تمہاری جانیں رہ گئی۔ کہا کہ تم اپنی جان بھی مجھے میرے حوالے کر دو، اپنا نفس میرے حوالے کر دو، تم میرے غلام بن جاؤ اور یہ لو اناج دے۔ یوسف علیہ السلام نے 7ویں سال آپ نے ان کو اناج کے طور پر ان کو اپنے پاس ان کے نفس کو غلام رکھا اور پھر جناب وہ اناج دیا۔ اب 7 سال میں پورا مصر یا سبحان اللہ، وہ کنویں والا بچہ، پورا مصر اس کے تمام درہم و دینار جواہرات بچے گھر سب کچھ یوسف علیہ السلام۔ اب بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اب آپ کا کیا حکم ہے بتائیے آپ، ایک تو سارا مصر جو ہے وہ میرے حوالے ہو گیا ہے، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہی میرا فیصلہ ہے کہ اے یوسف آپ کے پاس جب سب کچھ آ گیا ہے تو بادشاہ بھی آپ ہی ہیں۔ تو پتہ ہے یہ پیغمبر ہے، پیغمبر یارو یہ پیغمبر ہے، یا نفس نہیں ہوتا، اس لیے غلام نہیں بنایا گیا کہ ان کو لوٹا جائے گا، ان کو بیکار کے کاموں میں لگایا جائے گا، ان سے ٹیکس وصول کیا جائے گا، نہ پیغمبر ہے۔ تو کہا کہ اے بادشاہ آپ نے مجھے بادشاہ بنا دیا اور اب میں بادشاہ ہوں تو میرا حکم سنیں، یہ سب میرے بچے، یہ بچے غلام ہیں، ان کے درہم و دینار میرے پاس ہیں، ان کا وجود میرے پاس ہے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں جو کچھ میں نے ان سے لیا تھا میں یہ سب ان کو واپس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ بتائیں یوسف علیہ السلام کے محبت کا سکہ اس پورے مصر کے اوپر کیسا بیٹھا ہوگا؟ وہ خود غلام بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہے یوسف آپ جیسا ہم نے نہیں دیکھا۔ اور اسی دوران بھائی آئے تھے اور بھائیوں نے آ کر کے یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بھی آئے تھے، وہ واقعات بھی موجود ہیں۔ آخر میں ایک دعا یوسف علیہ السلام کی میں رکھوں گا۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اس پورے سورہ یوسف میں ایک دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا کو ذرا آپ دیکھیے کہ پیغمبر دعا کیسے مانگتے ہیں۔ دوسرے پڑھ اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ نے فرمایا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ پورا کا پورا واقعہ گزرنے کے بعد اب جب بادشاہت کے فائز ہیں، سارے معاملات ہو گئے، تو پیغمبر دعا کیا کرتے ہیں؟ اب سنیے گا ذرا یہاں پر، اللہ تعالیٰ سے دعائیں انبیاء کرام کے معمول میں شامل نہیں ہیں۔ وہ اپنی ضروریات و حاجات دنیاوی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دستے دراز کرتے ہوئے عرض کرتے کہ اللہ میری یہ حاجتیں ہیں۔ دعا کیا تھی؟ دعا دیکھیے گا یوسف علیہ السلام کی، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی
اور خوابوں کے تعبیر کا علم سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو ہی میرا ساتھی ہے دنیا اور آخرت میں۔ مجھے وفات مت دینا مگر حالت فرما برداری میں دینا، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا۔ یار ایک بات بتائیے، جو پیغمبر خود اتنا نیکوکار ہے، جس کو بادشاہت ملی، جس کو منصب ملا، جس کو علم ملا، وہ کتنی عاجزی کے ساتھ، کتنی انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں منصب ملے تو لوگوں اپنا منصب استعمال کرتے ہوئے غرور نہ پیدا کرنا، یوسف علیہ السلام جیسا بن جانا۔ کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آداب دعا سکھائی ہے ہمیں؟ کیا سکھائی؟ رمضان کا مہینہ ہے، آیت دعا سکھائی۔ توجہ چاہوں گا، اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، کہا کہ اللہ کے بندوں دعا کیسے مانگنی ہے سنیں۔ دعا کے آداب میں یوسف علیہ السلام نے دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احسانات مادی اور روحانی کا اعتراف کیا۔ ہم بھی جب دعا مانگا کریں تو دعا مانگتے ہوئے اس بات کا خیال ہے کہ رمضان شریف ہے، شب قدر میں بھی آپ دعا مانگیں گے، تاخیراتوں میں بھی دعا مانگیں گے۔ دعا مانگتے ہوئے پتہ کیا کرنا ہے؟ دعا مانگتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے، بچپن سے لے کر آج تک آپ پر اللہ کے جتنے انعامات ہیں، جب ہاتھ اٹھائیں تو اللہ سے یہ عرض کریں، اے اللہ میں تو بڑا کمزور تھا، میں تو اتنا غریب تھا، تو نے مجھے یہ دیا۔ اے اللہ میں تو نابینا، میں تو بچپن میں مجھے نظر بھی نہیں آتا تھا، تو نے مجھے آنکھیں دی۔ اے اللہ مجھے بولنے کی صلاحیت تو نے دی۔ اے اللہ تو نے مجھے ماں باپ دیے۔ یار کبھی سوچا ہے؟ کبھی ماں باپ کے بارے میں سوچا ہے؟ ہم ماں باپ کے بارے میں یہ بھی نہیں سوچتے کہ یار ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم کبھی اپنے ماں باپ کو نعمت ہی نہیں مانتے یار، اللہ ماشاء اللہ یہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں بھی آ رہا تھا ابھی، عدنان بھائی تھوڑے میرا موبائل فون جو ہے وہ ذرا بند ہے، اس کی وجہ سے میں خود ہی آ گیا۔ تو ایک سامنے راستے میں ایک بوڑھے صاحب تھے، بزرگ تھے، کافی ضعیف تھے، تو دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے۔ یا معاشرے کا حال دیکھے یار، تو نا لوگوں کو ہاتھ دے رہے ہیں، مجھے اسٹاپ پہ چھوڑ دیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں، تو میں جو ہے قریب سے نیکی اس لیے نہیں بتا رہا، میں اظہار اس لیے نہیں کر رہا کہ خدا نہ خواستہ کہ مجھے اس سے کوئی جو ہے اپنا ذاتی کوئی میرا مفاد ہے کہ آپ مجھے اچھا کہیں گے، امام صاحب تو بڑے اچھے ہیں۔ ابھی واقعہ صرف سنانا مقصد ہے۔ میں نے روک دیا، میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہتے اسٹاپ تک جانا ہے۔ بیٹھ گئے وہ بڑے صاحب، تو پیٹرول پمپ تک وہ اترے، بولے کہ آپ امامہ وغیرہ لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نور اسلام مسجد کا امام ہوں، ایک ایک درس دے رہا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، تو آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ میں نے کہا بالکل آپ بھی دعا کیجیے گا۔ جب میں نے اسٹاپ پر اتارا تو اس شخص کا ایک جملہ سنیے گا۔ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ جاتے ہوئے میں اترا اور کہنے لگا مولانا صاحب آپ نے ایک دعا کیجیے گا، میں گھر سے بڑا پریشان ہوں، میرا بیٹا اپنی ماں سے لڑتا رہتا ہے، میرا بیٹا ماں سے لڑتا رہتا ہے اور میں بہت پریشان ہو گیا ہوں کہ ان کی لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، گھر میں زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ آپ ذرا دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں، گھر گھر کی کہانی ہے یار۔ ذرا سوچیں میرے بھائیوں، میرے بچوں، ماں لڑنے کے لیے ہوتی ہے، ماں پیار کرنے کے لیے ہوتی ہے، ماں محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے، ماں خدمت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تم لوگ یار کہاں جا رہے ہو؟ اپنی ماں کی خدمت نہیں کر رہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو یہ نعمت ہے، نعمت کیا ہے؟ جب تک زندگی میں ہے نا، یاد رکھنا ایک بات یاد رکھنا، دنیا میں تمہارے پاس ہر چیز کا آلٹرنیٹ ہے، مل جائے گا، آلٹرنیٹ مل جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت ان کے ساتھ ہے، ماں باپ کی خدمت جب کی دنیا میں ہے تو ان کے پاؤں دبا لو، ان کے سر میں تیل لگا لو، ان کی خوشی میں خوش ہو جاؤ، کیونکہ جب تک یہ زندہ ہیں تب تک تم ان کی خدمت کر سکتے ہو۔ جب یہ جائیں گے نا تو خدمت بھی لے کر چلے جائیں گے، پھر تم چاہو گے بھی تو خدمت نہیں کر سکتے۔ تمہارے گھروں میں ماں ہے نا یار، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ یار، گھر میں بہت بڑی نعمت ہے۔ حج کے لیے رونے والوں، ارے حج کے لیے رونے والوں، نبی کی بات کو سنو۔ نبی فرماتے کہ کسی نے اپنے ماں باپ پر محبت کی نگاہ ڈالی، اسے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے اجر رکھا ہے، تو یہ
اللہ تعالیٰ سے پتہ کیا دعا مانگیں؟ جن کے والدین حیات ہے نا، تو وہ یہ نعمت کا مزاج ہے، اللہ تو نے مجھے ماں باپ دیے، مجھے یتیم کرتا تو میں کیا کرتا، میری تربیت نہ ہو سکتی، میرے بھائی بہن مجھے دیے، مجھے اولاد دی، مجھے بیوی دی، مجھے کاروبار دیا، مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے باز رکھا، اے اللہ مجھے احساس دیا، اے اللہ تو نے مجھے اچھی سوچ دی، مجھے پاگل نہیں بنایا۔ آپ ہر نعمت کا پہلے اللہ کے دربار میں اظہار کریں۔ دعا کے آداب میں سے پہلا ادب یہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آسان ہو کے دعا پورے امام صاحب دعا کیسے کریں، دعا کے آداب سیکھ لیں حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ دوسرا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کی حمد کرنی، پہلے اپنے اوپر اللہ کی انعامات جو اس کی بارشیں ہوئی ہیں اس کا اظہار کیا، پھر اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تیری تعریف و توصیف سے ہماری زبان تھک جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں۔ پھر اپنی عاجزی اور اس کی بڑائی کا اظہار کریں کہ اللہ میں کمتر ہوں، چھوٹا ہوں، میرے کوئی وجود نہیں ہے، ساری بڑائی تیرے لیے ہے، اس کا اظہار کریں۔ اور آخر میں مانگنا کیا ہے؟ مانگنا کیا ہے؟ اس سے دنیا اور آخرت کے حوالے سے بھلائی طلب کریں۔ دعا میں دنیا اور آخرت سے کہ بھلائی طلب کرنی ہے، صرف دنیا نہیں، دنیا اور آخرت۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ دنیا بھی مانگی تو آخرت بھی مانگی۔ نبی پاک کی دعا سنیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی، نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ فی الدنیا حسنہ بس روک دیا، میرے نبی نے بھی یہی دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی آخر، اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے اور وقنا عذاب النار، اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ تو نبی تو تعلیم امت کے لیے کر رہے ہیں، نبی جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو سمجھ لیجیے یوسف علیہ السلام نے اس دعا میں حکومت کا ذکر بطور نعمت کیا ہے، حکومت کا ذکر بطور، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کوئی بری چیز، ذرا زور سے، اگر بری چیز ہوتی تو پیغمبر حکومت کو نعمت کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے حکومت بادشاہت عطا کی، نعمت کے طور پہ عطا کی ہے۔ آج ہمارے یہ کہتے ہیں نا، ارے یار یہ تو سیاست دان، یہ سیاست گندی چیز ہے، یہ تو بادشاہت تو یار یہ تو گندی چیز ہے، بھائی اس کی طرف تو میں پڑھتا ہی نہیں۔ حضرات گرامی آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ گندی چیز ہوتی، بری چیز ہوتی تو پیغمبروں کو اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا کی، بری چیز ہوتی تو اللہ پیغمبروں کو عطا کرتا۔ ہاں برے لوگوں کے پاس جا کر یہ چیزیں بری ہو جاتی ہیں، یہ چیز اچھی ہے لیکن برے لوگوں کے ہاتھوں میں جا کر یہ چیز، تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ پارلیمنٹ تک اچھے لوگوں کو پہنچائیں، یہ چیز اچھی ہو جائے گی، اور برے لوگوں کو پہنچائیں گے تو یہ چیز بری ہو جائے گی۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، شرابیوں کو پہنچائیں گے تو وہاں پر شراب کے اڈے بنیں گے، اور نمازیوں کو پہنچائیں گے تو وہاں پر اذانیں دی جائیں گی۔ یہ تو ہمارے ہاتھوں میں، لہذا یہ نعمت یعنی کہ بادشاہت کو بری چیز نہیں ہے، حکومت سے بڑھ کر۔ اچھا، اس دعا کے اندر حکومت کا ذکر کیا، لیکن اس سے بڑی چیز کا ذکر کیا کہ حکومت بڑی چیز نہیں ہے۔ کیا چیز بڑی ہے؟ کہ اس سے بڑی چیز ہے علم۔ کیا چیز ہے بولے گا؟ داؤد علیہ السلام سے کہا، اے داؤد علیہ السلام، آپ کو دو چیز کا اختیار ہے، یا تو حکومت لے لیجئے یا علم لے لیجئے۔ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے عرض کیا یا اللہ مجھے علم عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے داؤد آپ نے ایک ایسی چیز مانگی ہے کہ ہم نے اس علم کے ذریعے آپ کو حکومت بھی عطا فرما دی ہے۔ تو حکومت سے بڑی چیز کیا ہے؟ علم ہے۔ اور وہ علم کون سا تھا؟ آپ کے تعبیر الاحادیث کا علم، تعبیر رؤیا کا علم۔ لیکن ان میں سے ہر ایک کا جمال و کمال اس وقت جلوہ گر ہوتا ہے جب کوئی شخص ان میں ہر دو کا جامع ہوتا ہے، جس کے پاس بادشاہت بھی ہو، جس کے پاس علم بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے بڑے مقامات عطا کرتا ہے۔ اس دعا کے اندر یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا مانگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ موت مانگ رہے تھے، بلکہ انہوں نے موت کی دعا یوں مانگی کہ اے اللہ زندگی کی ایسی دعا ہو کہ میرا خاتمہ اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنی دعا میں یہ شامل کرنا چاہیے، اے اللہ زندگی جب تک ہے اسلام پر رہے، اور موت جب آئے تو ایمان کے ساتھ ہو۔ دعا میں شامل کر لیجئے۔ یہ میں نے آخری کا پیکج دے دیا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ لوگ دعائیں مانگیں گے تو تنہائیوں میں، اچھا افطار کے وقت بھی آپ دعا مانگیں، یہ دعائیں شامل کیجئے۔ آپ کو اپنے لیے دعا مانگنی ہے،
آپ یقین جانیں کسی کے پاس جائیں نہ جائیں، دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے، زبان آپ کے پاس ہے، دعا کا طریقہ سکھا دیا گیا، مانگیے، پتہ نہیں ہوا قبولیت کا ہوگا۔ اور آپ کے اگر دعا قبول کر لی جائے تو دنیا میں بھی آپ کو عطا کرے گا، آخرت میں بھی اللہ عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انعام یافتہ بندوں کو، پاکیزہ بندوں کو کی رفاقت عطا فرمائے۔ اچھا پھر کیا کہا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حالت فرما برداری میں جو ہے اپنے پاس بلانا، اور مجھے متقیوں کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا۔ تو ہم اپنے دعاؤں میں یہ شامل کریں کہ اے اللہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے نیکوکاروں کے ساتھ میرا حساب کرنا، تاکہ ان کی برکتیں ہم پر ظاہر ہو جائیں۔ اچھا نیکوکاروں کا کے ساتھ اٹھنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے نا، جام چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جو ہے مرید تھے، وہ کہتے ہیں حضرت ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کسی بزرگ کے قرب میں جو ہے دفن کرنے کی توفیق دینا، تو یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کسی اور جگہ میں کبھی اور بتاؤں گا تمہیں، کسی اور مقام پر بتاؤں گا۔ مرید نے سوال کیا، آپ نے جواب میں کہا کہ بعد میں بتاؤں گا۔ ایک دن آپ تشریف فرما تھے، پیچھے سے دو